بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے کہ جو اپنے پیاروں کے لیے نورانی اور پربرکت دسترخوان بچھانا چاہتی ہیں، تو ان خواتین کو ان نکات پر غور کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ جب آپ راشن کی خریداری کرنے کے لیے جائیں یا راشن سربراہ سے منگوائیں تو ان کو تاکید کریں یا خود اس تاکید پر عمل کریں کہ خریداری کرتے ہوئے سورہ کوثر کی تلاوت کرتے رہیں۔ کھانا پکانے سے پہلے وضو کریں اور جب بھی باورچی خانے میں داخل ہوں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا پکانے سے پہلے یہ نیت کریں کہ جو کھانا پکایا جا رہا ہے وہ نظر امام ہے۔ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہفتے کے ہر دن کو ایک امام سے منسوب کر لیا جائے، اور ایسا کرنے سے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہر روز آپ کے گھر میں ایک امام کا دسترخوان بچھے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ہر روز ایک امام کی نظر پکانے کا ثواب بھی ملے گا۔ جب چولہا جلا رہی ہوں تو اس وقت اس دعا کی تلاوت کی جائے، اللہم اجرنا من النار، اور جب کھانا پکا رہی ہوں تو آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف کھانا لذیذ بنے گا بلکہ گھر کے افراد کے درمیان محبت بڑھتی چلی جائے گی، گھر میں برکت ہوگی اور گھر کے افراد کا اخلاق آپس میں بھی اور باہر بھی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ آخر میں کھانے میں برکت کے لیے کھانے پر 7 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کی جائے تو سونے پر سہاگے کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسا لگے کہ کام بہت زیادہ ہے اور آپ میں طاقت نہیں رہی کہ کھانا بنا سکیں یا روزے کی وجہ سے نقاہت محسوس ہو رہی ہو تو اس وقت پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب پانی کا استعمال کر رہی ہوں تو امام حسین کے اوپر اور ان کے ساتھیوں اور اولاد پر، پانی بند کرنے والوں پر لعنت کریں اور امام حسین کی پیاس کو یاد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجیں تاکہ روز قیامت ان کی شفاعت ہم سب کے حق میں ہو اور ہم سب کو رسول اللہ، امام حسین اور جناب امام علی حوض کوثر سے ہمیں حوض کوثر نصیب فرمائے۔ اور جب بھی چھری سے کسی چیز کو کاٹنے لگے تو پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ، اور جب کام ختم ہو جائے تو خدا کا شکر بجا لائیں، اور اگر تھک جائیں تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا کی پناہ شیطان مردود کے شر سے۔ اور اگر آپ ان سب باتوں پر عمل کریں تو آپ ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہیں گی، ایسا ہے جیسے خدا کی راہ میں جہاد کر رہی ہوں۔ تو کیوں نہ اپنے روزمرہ اور گھریلو کاموں کو خدا کی قربت کی نیت سے انجام دیں اور جہاد کا ثواب پائیں۔